चलो जी, थारो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हम थारे को काफ़ी साल तो बाद ज़िंदगी में मुलाकात हुई। काफ़ी सारी हमारी तड़प थी कि हम कुछ थारे नाल मिला। कुदरती आज मारो कश्मीर आनो बने तो तुम्हारी एक ख्वाहिश बन गई कि हम लाचीपुर है मनीर साहब का डेरा पर आज एक हाजिरी दिया। खैर अल्लाह ताला वो करम ऐसा हो गया, हम बाइज़्ज़त और सलामत पूजे और रात तफसील हमारी बातचीत भी हुई। इन्होंने थोड़ी अपनी ख्वाहिश रखी कि थारी यादाश्त वास्ते हमने एक दो गल जी थारी वीडियो कॉल रखा। जिंदगी को कोई भरोसा नहीं हो तो आज जाके कल नहीं है। ख्वाहिश यह भी है कि इंशाल्लाह इस बार बार शरीफ हौसलों में जाने वास्ते एक तैयार रखे हो तो माफी मालक का में कोई सकता या नहीं कोई सकता, लेकिन ख्वाहिश ज़रूर है। तो हमारे सामने ये रफाकत साहब ये भी कंगन लार को तलक रखें। इनकी भी ख्वाहिश थी कि हमारा डेरा तक दम चलेंगे। चलो इन्हें भी इंशाल्लाह हमारा ये भी हमारा पुराना रिश्तेदार है, हमारा पड़ोसी जरा उनका रिश्तेदार इतने ही होते, लेकिन हमने दूजा उतारो बड़ो कम हुआ। रात तफसील डिटेल में गलबात हुई। इन्होंने अपनी एक यादाश्त वास्ते हमने एक मौका दितो कि थारी हम थोड़ी जी मौलवी रवि साहब जरा आए हैं गोजरी में, उन्होंने अच्छी अच्छी किताब लिखी है। काफ़ी अर्सा हमारे बीच रहा है। आज पीछे करके किसी दूसरी जगह चले गए हैं, लेकिन उनकी याद ताज़ा करने वास्ते एक बार आदमी जरूर जो इस वक्त भी अपनी ख्वाहिश ना मुकम्मल जोड़ कर उन्होंने एक शेर लिखियो। उन्होंने लिखियो एक आह्वान एक खत लिखियो। खुद भी लोगों नाल ना मिल पाया जिस वक्त जम्मू कश्मीर की खूबसूरती पर, हिंदुस्तान की खूबसूरती पर, अपना एरिया की खूबसूरती की जी तड़प थी उनका दिल के अंदर वह इस वक्त भी ख़त्म नहीं हुई। तो उन्होंने अपनी गोजरी में एक शेर लिखियो। उसने लिखियो, ठंडी ठार दे झुलती रो हरदम मेरा वतन की जा को जावाए, मेरी तरफ से जा उना सजना ना दे हाथ जोड़ के दे सलाम वाए। दूजो लिखियो, वांगत लार गो उसरैया रूप आज भी कोसर नाग। उसने वतन की मोहब्बत में एक किस्म की एक चिट्ठी लिखी। वतन की मोहब्बत हर इंसान में जी है बहुत लाजम है। जिस तरह हम थारे नाल ही मिले, हम रिश्तेदार ही था लेकिन चंद अरसा नहीं मिल पाया था। हमने एक दूजा नाल मिल गए, कितना अच्छा लगा कि आपने जो भी किसी भी मौका पर किसी भी जगह पर उसकी ज़रूर दिल के अंदर एक न एक टाइम मोहब्बत जी है या जागी जाए। बेशक। तो उसने इस वतन की मोहब्बत में जम्मू कश्मीर की खूबसूरती पर, अपना लोगों का अखलाक पर एक उतु जागे उस यादाश्त में चिट्ठी लिखें। आह्वान खत लिखे वे ठंडी ठार तय झुलती रो हरदम मेरा देश की जा को जावाए। 10 किस हालात में लोग बसे फिरें आज भी नाल परिवार यालवाए। 10 किस हालात में है तूली अभी मरग दे पीर की वालवाए। वांगत लार गो सोई है रूप आज भी कोसर नाग गो हुसन कुमार। उसने सवान खत लिखे हो कि होंदे नहीं देख सकते, लेकिन मेरी तरफ तम जाके मैंने यो हवालो दसो कि ये जम्मू कश्मीर में जो प्यारी धरती थी उसकी टोका और बहका वो क्या हाल है। फिर भी एक नज़म और लिखें, वे लिखें कि मारो जो यूथ हो उसकी एक एक जात जी है, जिस तरह अभी मरग होगी, सोना मरग होगी, नंदे मरग होगी, रूपड़ी होगी, कोसर नाग होगी या कश्मीर पूरी होगी, लद्दाखी तार एक उधमपुर डोडा के पीछे का जगह जिस नाम इस वक्त तक हमें खुद भी मालूम नहीं है। उस वास्ते उसने लिखियो, आज भी लद्दाखी तार पर लोग बसे फिरे नाल परिवार यालवाए। खिले आज भी नीलियां मालियां माँ फूल सबल सफेद तेलाल। आज भी बंजली मारता फिरे मांझी चारे देश में उसाई मालवाए। 10 किस हालात में लोग बसे अपना नाल परिवार याद। यह किताब हमें एक दफ़ा गिफ्ट मिली किबला जी गनीशा साहब की तरफों। तो उस विच हमने ये शेर पढ़िया और पढ़न तो बाद बड़ा हम इस चीज़ दुखी होया कि ये बंदो जो बाहर जाए इसने अपना लोगों की और अपना वतन की और अपना
ان رشتہ داراں کی تڑپ جیڑی یا سینہ تو ختم نہیں ہو سکتی، چاہے وہ جتنوں بھی مرضی امیر امیر ہو جائے، اس میں سکھ کیوں نہ ہو جائے، کوئی چیز بھی اس میں دنیا کی ساری سرمایہ بھی مل جائے، لیکن یا تڑپ جیڑی ہے یا سینہ بھی جو ختم نہیں ہو سکتی۔ آج ہم قدرتی ملنا تھوڑا کشمیر آنا تو پیر گلی تو ہوتا ہے میرے نال یہ میر باز صاحب ہے، یہ منیر صاحب ہے، جڑا یہ ہمارا رشتے دار تھا زندگی میں، نال پہلی بار ہماری آج ملاقات ہوئی، رات تفصیلاً گفتگو ہوئی، تو انہوں نے سویرے ایک اپنی یاداشت واسطے پھر ملنے واسطے ہمیں ایک تھوڑا موقع دیتا کہ ہم تھاری دو گل جیڑی ہم سنن بھی چاہوں گا، پھر تاؤں تو الوداع کروں گا، زمینہ تھوڑا شیئر دو سنا سو اس موضوع پر ہم نے یا چھوٹی جی ویڈیو سارے بول رہی تو ہوں رات اس واسطے نال گفتگو کر رہے ہو کہ تو مائیگرینٹ ہو گیا ہے اس جگہ میں، تھارو اتو اچھو رہنو سہنو کاروبار دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، تھارا بچہ اس وقت سکول جا رہے ہیں، تھارے قریب سکول ہے، اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، اپنی اتو جو نظام ہے تو یہ دوڑ دھوپ کر کے بھی آ گئے، پھر بھی ہمارا کو کافی تم نے ایڈوانس میں کام کیا، اس واسطے ہم نال گفتگو کروں تو کہ تم اپنا بچہ میں سکول کے اندر چھوٹی موٹی جڑی تعلیم ہے اس کے معروم نہ رکھیں، کیونکہ یہ تعلیم ہی ایک سرمایہ ہے جڑی قوم نہ لے کے جا سکے، باقی اس دنیا کی دولت دان جڑے ہیں ان کو کوئی ٹائم نہیں ہوتا، یہ کسی ٹائم بھی آ بھی سکیں جا بھی سکیں، لیکن تعلیم ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جو زندگی میں کسی کو جا نہیں سکتا۔ ہمارا پورا ایریا کے پیچھے انہوں نے تفصیل پوچھی، سیرو گلی کا پیران تو لے گئے، یا ایک نکی جڑی ہے اس کی ایک سکی ماسی ہے جی اس ہمارا پڑوس پر آجی انور شاہ صاحب کے کار ہے، ان کا موضوع پر بھی بات ہوئی، باقی ہمارا ایریا تو لے گا بننا چاہنا شکاری یا دیگر جتنا بھی جی پڑے تھا تو لے گئے سارا لوگوں میں، یہ ان کا رشتے دار بھی ہے کافی سارا، ان سارا پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی، ہماری ایک گل ہوئی تھی پرانا بزرگ سارا جڑا تھا، سارا بزرگوں کی تفصیل ہوئی، کالا کوٹ جڑا ایک ہمارا نذیر صاحب ایک بڑا مشہور شاعر ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی اشار نظامی ایک نیر سمندر ایک کتاب ہے میاں صاحب کی، اس میں انہوں نے ایک گجراں پر ایک گل لکھی تھی، ہم گل کر رہا تھا کہ یہ جڑا پرانا جتنا بھی گزر تھا ان کی ہر گل جڑی ہے وہ ایک تاریخ بنے تھی، ختم ہوتا ہوتا نظام جڑا آج تک پہنچ گیا، ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کی یاد جڑی ہے ہمیشہ واسطے تازہ رہیں گی اور اس کے بعد بھی رہیں گی۔ نذیر صاحب نے گجراں پر ایک شعر لکھا تھا تو یہ علاقے کہ یہ ہمیں تھوڑا سنا جائیے، میں کہ چلو ان کی زبانی نشر کر رہا ہوں۔ اس نے لکھا تھا گجراں پر ایک کہ مارو گزر بزرگاں گو ہولی ہوئی داڑھی سالم دے مجھ کٹائی ہوئی ہیں، سادہ تما دے ٹوپی لباسی نگاہ پر کجاں کجاں نے سرور پائی ہوئی ہیں، ماتی پیر فقیر گاہ ہیں بوتا سنت نبی کی گلیں لائی ہوئی ہیں، جرگو کریں گے کریں کلام سچی منہ سیراں ور جو خطائی ہوئی، ماں سڑ گئے بھی دال تو رہ چنگو گل سوچدہ ناواں نے پائی ہوئی ہیں، کچھ کچھ ہے مندہ اس میں شک بھی نہیں پنجی انگلی کا دیکھ جاؤ، اور اس بڑی لمبی تفصیل اس نے لکھی، دل ساری زبانی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ضرور نشر کروں گا۔ السلام علیکم کو مہمان بھی انہوں نے ملنے واسطے شاید آ رہے ہیں، انہوں نے کام بچ جانا ہوتا اگر پھر کسی زندگی میں انشاءاللہ موقع ملے ہو تھرنا پھر کسی گفتگو بھی کروں گا اور پھر تھرنا ملیں گا بسوں گا بھی تیار خواہش ماری ہے کہ ہم اسے 26 جیٹ جناب کا اور سمان کرنے میں انشاءاللہ کٹھا ہوں گی، خواہش ہے دل کے اندر رکھی ہے کہ زندگی ہوئی تو بھی ملیں گا۔ شکریہ تھارا بہت بہت کام ہمارے واسطے بڑا ٹائم کٹے ہو بڑی تکلیف کی، شکریہ خدا ڈاکٹر صاحب ایک خیر ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی تھار نال کے تاریخ بیان کر سکوں، وہ ایک اتنا بڑا اونچا پایا آدمی ہوئے ہیں کہ جنہیں کو ہم نام نہیں لے سکتا، شاعر بھی ہوئے ہیں، غازی بھی ہوئے ہیں، آجی بھی ہوئے ہیں، جتنی بھی صفت کی رب نے یہ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے موجود تھی۔ تاریخ میں ایک دن ہوں ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کو ایک شعر پڑھوں تھا، ڈاکٹر اقبال صاحب نے مخاطب ہو گئے ایک دفعہ ایک کتاب میں ایک شعر لکھا، اس نے لکھو کہ پہلے لکھا وہ باروز حشر میں بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں، ایک امالہ کی گل لگی تھی رات کہ ہم دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، اس نے لکھو باروز حشر بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں، وہاں سے آئے تھے آدم وہ میرے باپ کا گھر ہے،
تھلا جواب شکوہ میں لکھا ہے ان اعمال کے ساتھ تو جنت کا طلبگار ہے کیا، وہاں سے نکالے گئے تھے آدم تیری اوقات ہے کیا. اس نے لکھا علامہ اقبال صاحب اپنی طرف مکاتب ہو گئے لکھیں کہ جس باپ کو تو دعویٰ کرے ایک گندم کو دانوں کھان نال اس نے 350 سال جنت تو باہر کر چکی تو تیری اوقات کی ہے کہ ان عملہ کے مطابق تو جنت میں جا سکے. اس نے کہ جنت اتنی سستی نہیں ملتی. بے شک اس موضوع پر امید کرتا ہوں شاعری پڑھیں گا کلیات اقبال ایک کتاب ملے جموں کشمیر پہ بھی ہر جگہ تو بعد دستیاب ہے. اگر اس میں تم پڑھیں گا تو دنیا کی جتنی بھی یہ انسانی زندگی جیڑی ہے آن اور جان گا جتنا بھی یہ قدم ہے نقش قدم یہ سنتے ہیں پوری تم اس کی حاصل کر سکیں. تاریخ پڑھیں گا. ان کا والد صاحب کو نام ہے حاجی نور محمد صاحب بڑا مشہور ہے. یہ حاجی نور محمد صاحب کو ایک دن ایک حوالوں پڑھوں تھو کتاب میں. یہ ڈاکٹر اقبال صاحب نکا تھا ایک دن سکول گیا تو واپس آیا گیٹ پر آ گیا تو اتار گئے ایک غریب ایک یتیم جب مزدور بیچاروں منگن آؤ تو وہ کوئی بھیک مانگ رہے تھے. علامہ اقبال صاحب جیسے آیا تو اس نے کہا جی میں نے آخر کچھ اللہ کا نام لے جاؤ. ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا جی میرے کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. میں نے اندر جان دے اسٹوڈنٹ تو چھوٹا تھا. انہوں نے اس کو ہاتھ پرنے کے لیے تو اس کو مٹی کی ڈولی تھی وہ پہنچا. حاجی نور محمد صاحب نے اندر دیکھو کہ باہر کوئی گیٹ پر آواز آئی ہے دیکھو تو اس منگتا کی سائل کی وہ ڈولی جڑی پہنچا گئی. 25-10 پیسہ 2 پیسہ اس ٹائم دین تھا ات کیڑا بڑا پیسہ تھا. جس ٹائم اس نے بات طلب کی اور اس چیز کی دریافت کی تو اس نے کہا جی اقبال نے میری یہ ڈولی بن چھوڑی. حاجی نور محمد صاحب نے کہا کہ ایک پہلا اقبال صاحب نے کہ رب میرے پر ناراض ہو گئے سب نے پہلا اس کو معافی مانگ حالانکہ اس کو قرض نہیں تھا دینا رب نہ خوش کرنا واسطے اتنا پیسہ اس نہ ہو گیا اور اس کو معافی مانگ. تو ایک دن ایک پتر جڑا پتر مخلوق خدا بھی پیدا کرتا خدا مخلوق ہے پتر. حاجی نور محمد صاحب گیا ایک دن کدھر گزار علامہ اقبال صاحب واسطے میٹ لے کے آ رہے تھے. ان کے پیچھے ایک بھوکھو جڑو پتر تھا وہ ان کے پیچھے اس میٹ کی مشک آئی وہ چل 2-3 دفعہ اس نے مارے چھیڑے اس کی اور پھر دیکھا تو اس کے پیچھے انہوں نے وہ میٹ جڑو علامہ اقبال صاحب واسطے آنے تو وہ چاہے اس نہ پھینکا تو کھا لیا یار خدا کی مخلوق کا بھوکھو ہے. کتا نے کھا کے آسمان کی طرف دیکھی اور اس کی آنکھوں میں جڑا آنسو تھا جاری ہو گیا. حاجی نور محمد جا کے سوتا رات انہوں نے خواب آئی کہتے ہیں ایک مخلوق ہے خدا سمجھ گئے اس کتا کی قدر کی وہ میٹ تھے اس نہ پائے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہوں اس تحفہ میں تیرا ڈاکٹر اقبال جڑو اس کی چرچا جڑی ہے قیامت کی صبح تک جڑی ہے یہ چلانو رب کو فیصلوں میں روکاں. ایک کتا کی وجہ تو انہوں نے اتنی عزت اور اتنی امیری اللہ تعالیٰ نے بخشی کہ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے اس وقت بھی کوئی بھی مولوی ہے وہ شاعر ہے وہ مقرر ہے وہ لیڈر ہے جب تک اس کا شعر دو نہ پڑے وہ تب تک اس محفل کی رونق جڑی ہے وہ نہیں پڑ سکتی. تو دنیا میں ان کا نام خیر ہم لینے واسطے نہیں ہے. انشاءاللہ زندگی میں تم نے اپنا کو سمجھ دی تو اس کو ہم بہت بہت شکریہ تھا ادا کروں. پھر کسی زندگی میں موقع ملے اکٹھا ہوں گا. السلام علیکم.